بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سو گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، گھر میں سب بزرگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج کا ولاگ جی ایسا ہے کچھ کہ میرے ریلیٹڈ جو ہیں، مطلب میرے پڑوسی ہیں، ان کے اوپر ہے تھوڑا سا ولاگ۔ تو ابھی میں گیا تھا، سول گیا تھا۔ والدہ کی طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے، انہیں ٹائیفائڈ ہے، تقریباً 1 یا 1.5 منتھ سے ہے۔ سو وہ دوا وغیرہ جو ٹیبلیٹس وغیرہ تھی، میڈیسن، وہ لینے گئے تھے۔ 7,000 سے کراس کر گئی پرائز، 7,000 سے اوپر کی میڈیسنس آئی ہے، اینڈ میڈیسن چالو بھی ہے۔ تو میں وہاں گیا تھا اسے لے کر، اس لیے تھوڑا وہاں کا ویو جو ہے وہ بنا نہیں پایا، تھوڑا مصروف تھا۔ موٹر کے قصے سے ہم باہر آ گئے تھے جی۔ موٹر تو الحمدللہ بالکل فرسٹ کلاس ٹھیک ٹھاک بن گئی ہے۔ پانی بھی بہت زبردست تیز پھینک رہا ہے، پریشر سے پھینک رہا ہے کافی، مجھے تو بہت پسند آیا۔ اور یقین کرے کہ جیسے ہی موٹر بنا تو میں فوراً کپڑوں کے ساتھ یوں ہی نہانے لگ گیا۔ اب آپ کو پتہ ہے اتنا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی آئے گا اور ایسا تازہ اتنا تیز آئے گا تو کسی کا بھی دل کرے گا کہ وہ نہا لے۔ تو میں ایسی کپڑوں کے ساتھ میں نے پائپ پکڑا جی، میں پورا بھیگ گیا۔ تو ماشاءاللہ سے الحمدللہ سے بہت ہی اچھا کام ہوا ہے موٹر کا، فرسٹ کلاس ہو گیا۔ گرمی نہ جانے 4-5 دن سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اس کی کیا ریزن مجھے نہیں پتہ، شاید ہو سکتا ہے یا بارش کا کوئی امکان ہو یا کچھ اور ہو، یہ تو مجھے نہیں پتہ۔ تو میں آتا ہوں اپنے ویڈیو کے ٹاپک کے اوپر۔ دراصل بات یہ ہے کہ میرے جو ریلیٹیو ہیں، میرے جو قریب کا گھر ہے، میں آپ کو ویڈیو میں دکھا دوں تو یہ دیکھیے، یہ جو دیوار کے اس سائڈ والا جو گھر ہے، تو یہ گھر جو نا ان کا ہے، ہمارے پڑوسی ہیں۔ تو ان کے گھر آئے تھے رات کو چور۔ تو چور آئے تھے، انہوں نے شور وور بھی کیا تھا۔ میری طبیعت بھی سوری ناساز ہے تھوڑی سی، تو انہوں نے شور وور کیا تھا کہ بھائی چور چور چور۔ تو ہم اٹھے، ہم نے بھی دیکھا، ہم نے جیسی، مجھے تو باہر امی جانے نہیں دے رہی تھی، کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بزرگ جو ہوتے ہیں وہ جانے نہیں دیتے، اس طرح سے ڈرتے ہیں۔ تو پھر بھی میں نے گیٹ کھولا، میں نے دیکھا تو 2 چور میرے سامنے ان کے گھر کی دیوار سے کود کر سوری گائز، تو ان کے گھر سے کود کر جا رہے تھے، بھاگ رہے تھے۔ کالا کوئی رومال وغیرہ اپنے چہرے پہ باندھا ہوا تھا، میں نے چہرہ نہیں دیکھا، ویسے ہی رات کا ٹائم تھا، چہرہ ویسے ہی نہیں دکھتا۔ تو پھر میں نے دیکھا، میں تو بھائی اندر آ گیا، کیونکہ میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ہماری ان سے نہیں بنتی ہے تھوڑی، کیونکہ انہوں نے جو یہ جھنڈا لگایا آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ اوپر دیکھیے، یہ شیعوں کا جھنڈا جو لگا ہوا ہے بلیک کلر کا، اس کے اندر بہت سی لائٹنگ وغیرہ لگی ہوئی ہے۔ تو ہم نے انہیں منع کیا تھا کہ بھائی یہ ہم رات کو یہاں باہر صحن میں سوتے ہیں، تو یہ لائٹنگ آپ کی جو نا ہمارے آنکھوں میں اثر کرتی ہے، نیند نہیں آتی رات کو، تو آپ یہ مہربانی کر کے بند کر دیں یا پھر یہ جھنڈا کہیں اور لگائیں۔ تو بھائی صاحب انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہماری منت ہوتی ہے، یہ چاند دکھنے سے پہلے اسے ہم نہیں ہٹا سکتے، یہ پورا 1 سال اسی طرح لگا رہتا ہے۔ بھائی صاحب یہ ہوئی بات، ہمیں اس بات پہ غصہ بھی بہت آیا، کیونکہ یہ جو پتہ نہیں اللہ کو نہیں مانتے ہیں اور یہی اپنے ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں۔ I'm sorry۔ سو ان سے اس وجہ سے پھر ہماری جو نا نہیں بنتی، تو ہماری تھوڑی تو میں ہو گئی تھی ان سے، تو ہم نے پھر تعلق توڑ دیا تھا۔ پھر چور خیر ہمارے سامنے میرے بھاگے، تو میں نے کچھ نہیں کیا، اور ہمارے گھر کا الحمدللہ سے کوئی نقصان نہیں تھا، تو پھر میں بیچ میں ٹوٹتا بھی نہیں، اور ویسے بھی پڑوسی تھے تو تھوڑا بہت خیال کرنا چاہیے تھا، تو پھر بھی میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ مجھے میری امی نہیں چھوڑ رہی تھی، انہوں نے بولا اندر آ جاؤ، ان کا معاملہ ہے یہ جانے، اور امی کی بات تو ماننی تھی۔ ویسے روزمرہ کی زندگی میں تو ہم باتیں ان کی مانتے نہیں ہیں بزرگوں کی، ویسے انکار کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، نہ جانے کیا کیا۔ تو خیر وہ رات کا ٹائم تھا، میں نے امی کی بات مانی، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، جانا ٹھیک نہیں ہے چوروں کے پیچھے، جانے دو، ان کے پاس اگر کوئی ہتھیار وغیرہ ہوئے، کچھ گنس ہوئے تو مصیبت ہو سکتی ہے۔ تو بھائی میں نے وہیں اپنا جو جوش تھا، جو ہیرو بننے کا جوش تھا، وہ وہیں تھام دیا۔ میں نے کہا چلو چھوڑو، بھاڑ میں جائے، وہ جانے، ان کا کام جانے۔ I'm sorry۔ تو میری بھی طبیعت تھوڑی صحیح نہیں ہے، نہ جانے کیا ہے، کل پرسوں سے، میرے خیال سے پرسوں سے
گلے میں خراش ہے اور تھوڑا سا بخار بھی ہے، اور سوچا تھا کہ آج ویڈیو نہیں بناؤں گا، لیکن میں نے کہا چلو پھر ہمارے جو سبسکرائبرس ہیں انہیں شاید برا لگ جائے کہ ویڈیو آج نہیں آئی۔ تو گائز یہی بات ہے کہ کچھ دنوں سے جو نا بہت مصروف ہوں، امی کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کاموں میں بہت الجھا ہوا ہوں، بہت کوشش کرتا ہوں کہ ان کاموں سے نکل جاؤں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ میرے جو بھائی ہیں بڑے، وہ نائٹ گارڈ کی ڈیوٹی کرتے ہیں، تو صبح آ کر وہ فوراً سو جاتے ہیں، بالکل کلٹی ہو جاتے ہیں، اور وہ شام سے پہلے نہیں اٹھتے، جیسے 4-5 بج جائے پھر اٹھیں گے وہ، کبھی کبھار جلدی اٹھ گئے تو وہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، ویسے وہ شام سے پہلے نہیں اٹھتے، اور ہم بھی انہیں نہیں اٹھاتے۔ ان کی بھی بڑی ریزن یہ ہے کہ پھر ان کی نیند پوری نہیں ہوتی۔ تو مجھے یہ بتانا تھا، میں نے کہا چلو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں۔ اب لائٹ اس وقت ہے نہیں، اگر لائٹ ہوتی تو انشاءاللہ میں آپ کو جو روٹر ہے اس کا پریشر بھی دکھا دیتا کہ کس طرح سے آ رہا ہے۔ تو میں آپ کو ذرا تھوڑا سا ویو دکھا دوں اس کا، آپ دیکھ لیجئے۔ تو یہاں چلتے ہیں، یہ دیکھیے، یہ روٹر کی بالکل ٹھیک ٹھاک سے فٹنگ کر دی ہے، اور یہ دیکھیے یہ نلکا بھی پورا اکھاڑا تھا، یہ نلکا دوبارہ سے بنایا گیا ہے، اور یہ دیکھیے یہ جو وال ہے یہ روٹر سے مطلب ڈائریکٹ پانی آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، تو وہ چیکنگ کرنے کے لیے یہاں سے الگ لگا دیا گیا ہے، یہاں سے یہاں دیکھیے لگا دیا گیا ہے، اور یہ جو ساکٹ ہے جو بھی ہے یہ میں لے کر آیا ہوں تاکہ اس پائپ کے ذریعے یہ تھوڑا سا چھوٹا ہو، اور اس پائپ میں ہمارا جو نا جی یہ گرین پائپ ہے جو یہ لگ سکے، تاکہ تھوڑا چھٹکار وغیرہ جو ہوتا ہے صحن میں اس کے لیے بہترین تھا۔ تو یہ کرنے کے لیے پھر وہ میں ابھی گیا تھا لے کر آیا ساتھ، میں نے کہا چلو ویسے ہی مارکیٹ سے آ رہا ہوں تو یہ کام کرتا ہوا ہوں، تو یہ کام ہم نے کیا، باقی جو گھر کے کام ہے وہ بھی کیا۔ آج میں بھی جاؤں گا ڈاکٹر کے پاس، طبیعت چیک کرواؤں گا کہ کیا مسئلہ ہے۔ فروٹ فارم کا میرا ارادہ ہے، ہمارے یہاں فروٹ فارم ایک جگہ ہے اچھی سی، وہاں جانے کا ارادہ ہے میرا کافی دن سے، لیکن یہ ہے کہ موقع نہیں مل رہا، میں بھی اپنے کاموں میں الجھ جاتا ہوں، تو یا گھر کی یا امی کو اچانک طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو اس کے ڈاکٹر لے جانا پڑتا ہے۔ رات کو بھی اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی تو مجھے اچانک پھر ڈاکٹر لے جانا پڑا۔ چنچی تو بھائی لے کر جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے رات کے ٹائم نہیں ہوتی ہے، تو پھر میں پڑوسی کی چنچی میں نے لی، اور پھر میں ان کی چنچی میں لے کر گیا والدہ کو ڈاکٹر، ادھر انہوں نے انجیکشن وغیرہ لگائے، اس کے بعد وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے، طبیعت تھوڑی ٹھیک ہو گئی، آ کر وہ سو گئی۔ تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ دعا کیجیے کہ میری والدہ کی صحت ٹھیک ہو جائے، وہ صحت یاب ہو جائے، میری والدہ ٹھیک ہو جائے، تو یہ ہے کہ ہم پھر کوئٹہ جائیں گے، اور کوئٹہ میں انشاءاللہ نئے نئے ویوز بہت زیادہ ہیں، آپ کو بھی پتہ ہو اگر آپ گھوم کر آئیں، وزٹ کر آئیں، تو وہاں بہت زیادہ اچھے اچھے ویوز ہیں، تو وہ ساری جو پلیسز وغیرہ ہیں سب انشاءاللہ آپ سے ضرور شیئر کروں گا۔ تو تب تک کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ کوئی خاص ویڈیو نہیں آ رہی ہے اس کے لیے، لیکن انشاءاللہ بہت جلد آئے گی۔ مجھے سپورٹ کیجیے، اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو مجھے سبسکرائب، لائک، کامنٹ ضرور کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں، تاکہ میرے سبسکرائبرز بڑھ سکے۔ اپنی زندگی کے بارے میں تو میں نے ویسے ہی کہا، آپ سے ڈسکس کی ہوئی کچھ باتیں ہیں جو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کر لوں گا کہ کیا ہے، کیا زندگی کے راز وغیرہ ہے۔ تو بات اتنی سی تھی، تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور دعا ہمارے حق میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ کو بھی خوش رکھے، اللہ سب بہن بھائیوں کو خوش رکھے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔